أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال بہت سارے اہل ایمان اہل اسلام کی طرف سے آتا ہے سامنے کہ کیا رمضان میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیے قرآن کریم میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا مباشرت کرنا یہ حلال قرار دے دیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان کیا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو سب پڑھتے ہیں، میرڈ بھی ان میرڈ بھی، شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ بھی، بڑے بھی بچے بھی عورتیں بھی مرد بھی پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرما. اللہ رب العالمین نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رات کو تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے پاس جانا، ان سے مباشرت کرنا یہ حلال قرار دے دیا. لیکن دن میں جب روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر پابندی ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو روزہ رکھنے سے پہلے حلال تھی، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، روزہ رکھ کر یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. روزے کی حالت میں نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. ہمیں منع کر دیے گئے پابندی. اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے اس کا روزہ فاسد ہو جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان. میں نے رمضان میں دن دہاڑے اپنی بیوی سے مباشرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ روزے کی حالت میں پہلے یہ معاملہ ہو گیا تو 60 روزے مسلسل میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مالی حالات اجازت نہیں دیتے. اچھا ایک گردن آزاد کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے. فرمایا اچھا ادھر بیٹھ جاؤ. کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک صحابی آئے کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے فقراء اور مساکین میں اسے تقسیم کر. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ ما بین لابتیہا افقر منی. یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان رہنے والوں میں سب سے زیادہ محتاج گھرانہ اگر کسی کا ہے تو وہ میرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. اس قدر کھلکھلا کر ہنس پڑے کہ آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم لے جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو اگر پہلی بات تو یہ کہ احتیاط لازم ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. آپ کا استاد ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کا استاد کون ہے؟ آپ کے بچوں کا استاد کون ہے؟ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو ایسا نہیں ہے کہ اسکول کی کتابیں لا کر دے دیتے ہیں اور بچے خود ہی گھر میں پڑھ لیں گے اور امتحان دے کر پاس ہو جائیں گے اور اگلی کلاس میں چل جائیں گے. نہیں، بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین ہائی کوالیفائیڈ ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو ٹیوشن ہے، اکیڈمی ہے. ٹھیک ہے، تو دین اسلام میں اللہ اکبر یہ دین اسلام کہ جس کے ساتھ ہماری اخروی کامیابی ہے. اس کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، بہترین استاد کا انتخاب کریں. قرآن کریم وہ استاد آپ کو پڑھائے، آپ کے بچوں کو پڑھائے، آپ کی خواتین کو پڑھائے اور نماز پڑھتے ہیں استاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا طریقہ سیکھیں. رمضان آ رہا ہے، استاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، دن کو کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، روزے کے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں، رمضان کے احکام کیا ہیں، رمضان کے خصوصی اعمال و وظائف کیا ہیں. یہ ساری باتیں استاد قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے.
اور کفارہ ادا کرے، کفارہ بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ اگر یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کفارہ بھی ہے اور روزہ بھی ہے، تو احتیاط کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے، لیکن وہ عمر رسیدہ تھے، عمر زیادہ تھی، انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سوال ایک ہی ہے لیکن پہلے سائل کو منع کر دیا، دوسرے کو اجازت دے دی۔ فرمایا کہ وہ نوجوان تھا، اس کی نئی شادی ہوئی، اس لیے اسے منع کر دیا گیا۔ یہ جو ہے یہ عمر رسیدہ ہے، اس کے اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، اس کو اجازت دے دی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے بعد روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے جذبات پر اپنی خواہشات پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ لیٹتے بھی ہیں تو احتیاط سے لیٹیں روزے کی حالت میں، بے شک سینٹر میں تکیہ رکھ لیں اور بغل گیر نہ ہو، اور احتیاط کریں کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزے سے ہیں، تو ان تمام باتوں کا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی تعریف کیا ہے؟ الصیام لغتاً الامساک، لغوی اعتبار سے روزے کی تعریف ہے رک جانا، کسی بھی کام سے رک جانا، یہ لغوی اعتبار سے۔ اصطلاح شریعت کے اندر شرعی اعتبار سے روزے کی تعریف کیا ہے؟ الامساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن جمیع المفطرات مع نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام مفسدات روزہ سے رک جانا، یہ روزہ ہے نیت کے ساتھ۔ نیت ضروری ہے، اور نیت کے الفاظ کہنا سحری کا کھانا کھانے کے بعد یہ بھی ایک عجب بات ہے، اور الفاظ ہی کہے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، آج کے روزے کی نیت کی۔ سحری کا کھانا آپ نے آج کے روزہ رکھنے کے لیے کھایا اور نیت کل کے، اسی طرح پورا رمضان گزر جاتا ہے اور کسی بھی روزے کی نیت نہیں ہو پاتی۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے، نیت ضروری ہے روزے کے لیے۔ مَن لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کہنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تمام مفسدات روزہ سے، یعنی کہ وہ چیزیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں ان سے بچنا، ان سے احتیاط کرنا، ان سے دور رہنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور جو فلسفہ سیام ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے کہ روزے کی حالت میں اللہ کا حکم مان کر تم نے حلال چھوڑ دیا، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، لیکن جب اللہ کا حکم آیا حلال بھی چھوڑ دیا۔ اب ان کاموں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے پروردگار اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا۔ لہذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ استاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں محرمات کا علم حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کن کن امور کو حرام قرار دیا ہے، ہم نے ان سے بچنا ہے، اور کن کن امور کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ان پر ہم نے اکتفا کرنی ہے۔ هذا واللہ تعالی ولی التوفیق والہدی الى سواء السبیل۔ اللہم بلغنا رمضان وعیدہ علینا اعواما عدیدہ، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصلاتنا وجمیع أعمالنا الصالحة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.